الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ اب جو کلام کا رخ ہے اس سے پچھلی آیات سے شروع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط نظریات اور عقائد عیسائیوں نے گھڑے ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، من جملہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے، وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی اسی طرح سے معجزات عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو۔ تو گویا وہ بھی اسی طرح کے پیغمبر ہیں جیسے اللہ نے دوسرے پیغمبر بنائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو سیکنڈ لاسٹ یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کے بارے میں عیسائیوں نے وہ عقائد گھڑے جو کسی نے بھی نہیں گھڑے سوائے یہود کے، کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ گھڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے آر نہیں کرتے یا نفرت نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور والملائکۃ المقربون، اور اسی طرح سے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی نفرت یا آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں اور عام مخلوق ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو فرشتہ بنایا، کسی کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، انسانوں میں سے جیسے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب انسان ہیں۔ ہاں ان کو اللہ نے انتخاب فرمایا، ان کو منتخب فرمایا بحیثیت رسول یا پیغمبر، لیکن بہرحال یہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہیں، یہ اللہ کے بیٹے یا اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات سے آر یا نفرت محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ چنانچہ نجران ایک علاقہ تھا، اس علاقے سے ایک بہت بڑا وفد علماء کا، عیسائیوں کے علماء کا آیا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ آپ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور خدا ہیں، آپ ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو توہین ہے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جبکہ ہم ان کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ تو اس طرح توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے عیسائی بھی ہم سے اس لیے خفا ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں اور نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح کا ایک رسول مانتے ہیں جیسے اللہ کے دوسرے رسول ہیں، اور وہ بھی بندے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جو تم کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، جو بھی کوئی اللہ کے بندوں میں سے
یعنی جو بھی سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اس کی، کوئی اگر اللہ کا بندہ بننے سے جو ہے وہ آر محسوس کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے اور وہ یستکبر اور تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان کا حساب کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ لہٰذا اللہ کا کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یا پارٹنر ہے۔ تو اللہ کے کسی نبی نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، من جملہ دیگر کے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی اختراع ہے۔ لہٰذا اس آیت مقدسہ میں اور اس طرح کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، قرآن کا، اللہ کا حکم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ اللہ کے پارٹنر یا بیٹے نہیں ہیں، یہ محض ان کی اختراع ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تو قرآن میں ہے، تو کیا بائبل میں ایسا ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں نے یہ عقیدہ جان لیا یا کلیم کر لیا؟ تو پوری بائبل کو پڑھ لیں، یعنی تورات، زبور، انجیل، اور انجیل میں بھی 5 اناجیل کو پڑھ لیں، تو ان تمام کے اندر ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے یا پارٹنر ہیں، بلکہ انجیل برنباس، جس کو عیسائی آن نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس کے اندر تو بالکل اسی طرح سے کلیئر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے جیسے قرآن میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ انجیل برنباس میں بیان ہوا ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ انجیل برنباس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کو ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ عطا کریں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے مزید نواز دے گا، یعنی اللہ رب العزت ان کو مزید انعام و اکرام سے نوازے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا کم سے کم جو صلہ ہے، بدلہ ہے، وہ 10 گنا ہے، یعنی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی جو ہمیں ایک نیکی کرتے ہیں، بلکہ وہ کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتا ہے، کسی کے لیے 100 گنا، کسی کے لیے 700 گنا، اور کسی کے لیے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے پھر جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے انعام و اکرام سے، یعنی ایک تو یہ کہ اس کو اس کے اچھے کام کا بدلہ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن مزید اپنے فضل سے اس کو نوازتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے جھکا ہے، مجھے اپنا رب، اپنا خالق، اپنا رازق مانتا ہے، تو پھر اس کو مزید انعام و اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے آر محسوس کی، جنہوں نے نفرت کی اللہ کا بندہ بننے سے اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار فرمائے گا، اس لیے کہ ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اس کے محتاج ہیں، لیکن انہوں نے جب انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ چنانچہ بہت سارے عیسائی یا غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ یہ یعنی کہتے ہیں کہ جناب دیکھو آپ کا خدا تو بڑا جو ہے وہ سزا دیتا ہے، پنشمنٹ دیتا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ عذاب دینے کا جو ہے وہ اعلان فرماتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب جنت کا ذکر فرماتا ہے کہ میں نے جنت کن لوگوں کو دینی ہے اور کن لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازنا ہے، وہ لوگ کہ جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جو فرما بردار نہیں ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
یا تکبر یا غرور یا نخوت کا یا سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو تو عذاب دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کے اگر وہ شرک کریں گے، وہ کفر کریں گے، وہ تکبر کریں گے اور وہ جو ہے منافقت اختیار کریں گے یا برے کام کریں گے، تو پھر ان تمام کا صلہ بھی تو بنتا ہے۔ اب ایسے تھوڑی ہے کہ کسی نیک انسان کو بھی صلہ مل جائے، نیکی مل جائے، جنت مل جائے، اور کسی برے انسان کو بھی اسی طرح سے نواز دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا، یہ لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کوئی حمایتی نہیں آئے گا ان کی حمایت میں، یا کوئی مددگار نہیں آئے گا ان کی مدد کے لیے کہ ان کو بچا لیا جائے، ان کو نکال لیا جائے، ان کو کوئی جو ہے وہاں سے کوئی بچا سکے یا ان کو کوئی ریلیف مل سکے، تو کوئی ان کو اللہ کے سوا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے آرڈر کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ کہہ سکے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، یا وہ خود انسان جو ہے وہ بھاگ جائیں یا چھپ جائیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی جگہ ہیں، دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم، تو کوئی جنت میں جائے گا یا پھر جو برے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی واپسی کی راہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پہنچ کر یا تو نیک لوگ جو ہیں وہ جیسے نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک واضح نشانی آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نور اتارا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دنیا جہان کے تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے، یعنی اے لوگو، تو دنیا جہان کے سارے لوگوں کو یہ خطاب ہے کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ کتاب ہدایت جو روشنی ہے، جو نور ہے، تمہارے پاس لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا اب تم ان پر ایمان لے آؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانو، اور یہ کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لے آؤ، اس لیے کہ انہی کو فالو کرو گے تو جنت جاؤ گے۔ اب یہ آخری کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، جیسے عیسائی اور یہودی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور بلکہ سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر قرآن کے سوا باقی ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اب آخری کتاب ہدایت قرآن ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے، یعنی اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے کہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی چلے گا، جیسے یہودی اور عیسائی اس سے ہٹ کے ہی چل رہے ہیں، حالانکہ باقی پیغمبروں کو، کتابوں کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب آخری کتاب ہدایت جو ہے قیامت تک کے لیے وہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا دنیا جہان کے تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو بھی مان کے، اور کوئی اور بھی کسی کو مانتا ہے نبی، جیسے کہ قادیانیوں نے یہ یعنی اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی
ڈکلیئر کر دیا یا اس نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا اور باقی لوگ اس کے جو ہے وہ فالوور بن گئے، تو اب یہ لوگ بھی اسلام سے اس لیے خارج ہیں کہ انہوں نے بھی اس کتاب ہدایت کے مطابق ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کتاب ہدایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب ہدایت جو ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی چلے گا، جیسے یہودی، عیسائی یا قادیانی، تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ حالانکہ انہوں نے اتنے پیغمبروں کو بھی مان لیا، اور عیسائیوں قادیانیوں نے اس قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، لیکن پھر بھی اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے اس کتاب ہدایت میں اللہ نے احکامات دیے ہیں، ہدایات دی ہیں۔ لہٰذا وہی بندہ ہدایت یاب ہوگا جو اس کتاب کو اسی طرح سے مانے گا جیسا کہ اس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ایمان اور عقیدے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ درست کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات، احادیث کے مطابق اپنے عقائد کو جو ہے وہ درست کیا جائے۔ اگر ان سے ہٹ کے اپنی طرف سے کوئی چیز ملائیں گے، گو کہ اس کو بھی مان لیں گے، تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے سارے انسانوں کو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تمہارے پاس یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یہ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر تم نے ادھر ادھر جو ہے وہ تم بھٹکے اور اس کو نہیں مانا تو یاد رکھو کہ تم پھر ہدایت نہیں پا سکو گے اور جنت نہیں جا سکو گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اللہ کے اس دین کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کر لے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی، یعنی ایسے لوگوں کو ہی ہدایت ملے گی جو اس قرآن کو مانیں گے، جو اس قرآن کے مطابق چلیں گے، جو اس قرآن کی ہدایات کو اپنائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو ہیں اس کتاب ہدایت کو ماننے کی وجہ سے ہی ہدایت پا پائیں گے اور جنت میں جا پائیں گے۔ ادروائز اگر اس سے ہٹ کر کوئی چلے گا اور اس کو مانتے ہوئے بھی اگر کچھ اور کہیں سے ہدایت لے گا تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اب جو آخری قیامت تک کے لیے ہے وہ یہ قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں ہے۔ اب اگر ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی چلتا ہے، کوئی مانتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ آگے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، فلہا نصف ما ترک۔ اب یہ آخری آیت ہے سورۃ النساء کی، چونکہ اس سورۃ نساء کے اندر جیسا کہ اس کا نام ہے خواتین یا عورتیں، تو اس صورت میں خواتین سے متعلق بہت سارے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور خصوصاً کیونکہ خواتین کو جو مختلف شکلوں میں یعنی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے وغیرہ وغیرہ جن رشتوں میں بھی ہوتی ہے عورت، تو اس کو زمانہ قدیم سے
اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی جہالت کی وجہ سے بہت ساری خواتین وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں، تو اس پر مرد حضرات جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس طرح سے عورت کو جو ہے وہ کمزور صنف ہونے کی بنا پہ اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو باقی جو یعنی اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح سے خواتین کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، یعنی وراثت سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ وہ کہ ابھی جدید دنیا میں اسلام کی وجہ سے ہی یہ لوگوں کے اندر یعنی اویئرنیس آئی ہے کہ خواتین کو جو وراثت میں اللہ کی طرف سے حصہ دیا گیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، لہٰذا قوانین بنائے گئے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب یہ قانون تسلیم کیا گیا ہے کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یستفتونک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تو کہ یعنی کہ کلالہ وہ بندہ ہے، وہ مرد اور عورت ہے کہ جس کا جو ہلاک یعنی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، وفات پا گیا، تو اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کی وَلَهُ اُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اب اس کی اس بہن کو اس کے ترکے کا آدھا ملے گا، یعنی پورے ترکہ کا جو ہے اس کی بہن کو آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اسی طرح سے کوئی عورت مر گئی تو اس کا جو بھائی ہے اس کو یعنی اس کی جب اولاد نہیں ہے اس خاتون کی، اس عورت کی، تو وہ اس کا وارث ہوگا، یعنی وہ بھائی جو ہے اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر جو ہیں وہ دو ہوں تو ان دو کے لیے جو ہے وہ ہوگا اس کا یعنی 2/3 مما ترک، جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بہن بھائیوں یعنی بہت سارے، تو پھر ان کے لیے ہر ایک مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے عورت سے، تو جیسا کہ اصول پہلے سے یہ بتایا گیا ہے، اور یہ ڈبل اس لیے مرد کا عورت سے رکھا گیا ہے کیونکہ عورت کو ویسے ہی ڈبل ملتا ہے، یعنی وہ باپ سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، اور اسی طرح سے شوہر سے بھی اس کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو بھائی سے یا جو بھی اس کے یعنی کئی طریقوں سے اس کو جو ہے وہ وراثت سے حصہ دیا جاتا ہے، بئی وجہ اس کا جو حصہ ہے وہ بھائی کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ احکامات اس طرح سے واضح طور پہ بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی یہ جو چونکہ مالی معاملات ایسے ہیں جس کے اندر انسان کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بہن ماں باپ یعنی رشتہ دار جو ہیں اس مالی یعنی مال کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے مالی معاملات کی تقسیم کو، خصوصاً جو وراثت کی تقسیم ہے، اس کو لوگوں کے اوپر نہیں رکھا ہے، یعنی باپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو نواز دے یا بیٹوں کو نواز دے، جیسا کہ عموماً ہمارے جاہل لوگ کرتے ہیں کہ بیٹوں کو جو ہے وہ پڑھاتے لکھاتے ہوئے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو کاروبار بھی کرا کے دیتے ہیں، اور بیٹی کو نہ پڑھاتے لکھاتے ہیں، نہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو جاہل رکھتے ہیں، اس سے گھر کے کام کاج کرواتے ہیں، اور جب اس کو شادی کرتے ہیں تو جہیز کے نام پہ تھوڑا سا دے کے تو اس کو جو ہے وہ ٹلا دیتے ہیں، اور اس طرح اس کے بعد پھر جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ ساری جائیداد
عموماً بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر جب باپ مر جاتا ہے تو جو بیٹے ہیں یا بھائی ہیں اس لڑکی کے، وہ جو ہے ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس معاملے کو لوگوں کے اوپر نہیں رکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جیسے چاہیں کر لیں، جیسا کہ آج مسلمان جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جہالت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ سب کو ہے۔ ایک جاہل سے جاہل بندہ جو کسی دیہات میں رہتا ہے، کتنا بھی ان پڑھ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میری بیٹی یا میری بہن یا میری بیوی یا میری ماں کا میرے مال میں سے کتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ جو رکوع ہے پورا ایک چوتھے سپارے کا سورۃ نساء کا دوسرا رکوع ہے سورۃ نساء کا، اور اس پورے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تقسیم کی ہے مال کی، کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، وہ کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو اب اس کی جو جائیداد تقسیم ہوگی اب وہ اس بنا پہ ہوگی جو اللہ نے فارمولہ اس دوسرے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب وہ جو ورثاء ہیں وہ اپنی مرضی کر لیں۔ عموماً جیسے بیٹے یا بھائی جو بہنوں کو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں، وہ جائیداد میں سے ان کو کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے، اور بہنیں بیچاری روتی رہتی ہیں، یا ان کو وہ اس طرح سے اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں کہ جی تم مجھے معاف کر دو، اور جو ہے اس طرح سے فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس طریقے سے ان کو بہلا پھسلا کے تو بہنوں سے جو ہے وہ جائیداد لے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قانون کے بالکل خلاف ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بڑی شدید وعید بھی بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس تقسیم کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یعنی یہ جو مالی معاملات کی تقسیم ہے، وراثت سے متعلق جو تقسیم ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ تمہاری ثوابدید پر نہیں رکھی گئی ہے کہ اب تمہارا دل چاہے تو اس کو فالو کر لو، اس کے مطابق مال تقسیم کر لو، ورنہ جیسے تمہاری مرضی چاہے تم کر لو، کہ تمہارا باپ کا مال ہے، جیسے مرضی ہے کرو۔ نہیں، اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو پامال کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے عذاب مہین ہے، اہانت آمیز عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے۔ اس لیے کہ محض وہ چیزیں تو مان لینا کہ جو اپنے فائدے کی ہیں، اور جہاں پہ یہ نظر آئے کہ جی مجھے تھوڑا سا یہاں سے کچھ دینا پڑے گا تو وہ پھر نہ مانے، تو پھر یہ ماننا نہ ہوا، اس لیے کہ یہ تو اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے چلنا ہوا۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مومنو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔